بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے تعارف کے تعلق سے، قرآن کی تفسیر سے پہلے اس سے متعلقہ ضروری مضامین کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے، اور اب گفتگو کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. گفتگو قرآن کے موضوع کے تعلق سے چل رہی تھی، اور آپ نے بات جان لی کہ قرآن کا موضوع، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کا موضوع بحث انسان ہے. انسان اس کی ہدایت کی حیثیت سے، لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی، قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پر غور و تدبر کرتے ہوئے، قرآن کے صحیح اغراض و مقاصد تک ہم قرآن سے پورا استفادہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس بات کو سمجھیں، اور سمجھنے سے زیادہ ہم اس بات کو محسوس کرنے لگے کہ قرآن ہماری روح کو مخاطب کرتا ہے، قرآن ہماری روح کو ایڈریس کرتا ہے. اگر ہم نے قرآن کا ٹیکنیکل انداز سے خالی مطالعہ کیا، کسی کتاب کی طرح خالی اس کی شرح کر لی، اس کی گرامر حل کر لی، اس کے الفاظ و معانی کی شرح کر لی، اور ہم نے یہ نہیں محسوس کیا کہ قرآن ہماری روح کو مخاطب کرتا ہے، قرآن ہماری روحانیت کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرتا ہے، تو ہم قرآن کے حقیقی اور کامل مدعے تک نہیں پہنچیں گے. اسی طریقے سے قرآن کے اسلوب کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی کہ انوکھا اسلوب قرآن نے اپنایا ہے. انسانی اسالیب میں سے، انسان کے طرز بیانوں میں سے سب سے قریب ترین اگر کوئی طرز بیان ہو سکتا ہے تو وہ اسلوب خطابت ہو سکتا ہے. قرآن نے خطابت کے اسلوب کو اپنایا ہے. جو حضرات قرآن کے اسلوب کے تعلق سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ مطالعے کے دوران جب سرسری وہ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور ایسے حضرات جب اپنے سوالات سامنے رکھتے ہیں تو ان پر غور کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان شبہوں کا، ان سوالات کا، ان کنفیوژنوں کا اصل مسئلہ یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے اسلوب سے ناواقف ہے. تو قرآن اسلوب خطابت استعمال کرتا ہے. کبھی غائب سے حاضر کی طرف اسلوب آ جاتا ہے، کبھی قرآن غائب کو مخاطب کرنے لگتا ہے، کبھی حاضر کو مخاطب کرنے لگتا ہے. بعض وقت قرآن کسی ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو سامعین کے نزدیک انڈرسٹوڈ ہے، مکے کے سارے لوگوں کو معلوم ہے، تو قرآن اس کی تفصیلات کو بیان کرے بغیر گفتگو کر دیتا ہے. دوسرا ایک پہلو اور ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا، اس ہستی کے بارے میں بھی ذہن کے اندر رکھنا ہوگا ہمیشہ کہ قرآن جس کا کلام ہے. اگر ہم کوئی خط پڑھیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہو کہ یہ خط جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کہ صوبے کے گورنر نے یا چیف منسٹر نے لکھا ہے نا، تو اس کے الفاظ، اگر وہ وزیر اعلیٰ کا خط ہے تو اس کے الفاظ کا مطلب الگ ہوگا، اور وہی خط، وہی لیٹر، وہی آرڈر، اور وہی یا اسی جیسے ملتے جلتے الفاظ اگر کلیکٹر نے یا کمشنر نے لکھے ہیں تو ان کا مطلب اور ان کی اہمیت الگ ہوگی. تو ہم کو ہمیشہ استحضار اس صاحب کلام کا بھی رکھنا ہوگا کہ قرآن جس کا کلام ہے، میری مراد باری تعالیٰ سے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ جب اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، اللہ جب اپنے مخلوقات کو مخاطب کرتا ہے تو اس وقت اس کا انداز، اس کا مطلب الگ ہوتا ہے. اب اس سے آگے چلیں تو قرآن کی تقسیم، قرآن کی جو اکائی ہے، دیکھیے عام طور سے قرآن ایک کتاب ہے
اور کتابوں کا عام طور سے طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کتاب میں کئی چیپٹر ہوتے ہیں جن کو ہم عربی میں فصلیں کہتے ہیں، ابواب کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں باب. اس میں کئی چیپٹر ہوتے ہیں، اس میں کئی لیسن ہوتے ہیں. تو عام طور سے جو تصنیف کا طریقہ رہا ہے انسانوں میں، ہمارے ہم لوگوں کے درمیان، کہ بھائی نماز کا چیپٹر آیا، جتنی نماز سے متعلق باتیں ہوئی سب اس کے اندر آ گئی. پھر زکوٰۃ کا چیپٹر آ گیا، اس کے اندر آ گئی. پھر صاحب اخلاقیات کا چیپٹر آ گیا، اس کے اندر آ گئی. سچائی کے تعلق سے چیپٹر آ گیا، اس کے اندر ساری باتیں آ گئی. لیکن قرآن کی تقسیم اس طریقے سے نہیں ہے. قرآن کے مضامین، چاہے وہ عقیدے کے مضامین ہوں، چاہے وہ توحید کے مضامین ہوں، چاہے وہ رسالت کے مضامین ہوں، چاہے وہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور قیامت اور قبر اور آخرت، جہنم و دوزخ سے متعلق مسائل ہوں، چاہے وہ احکامات شریعت کے مسائل ہوں، انسان کی دنیاوی زندگی میں اس کے کاروبار سے متعلق، معاملات سے متعلق، حکومت و کاروبار سے متعلق مسائل ہوں، چاہے وہ عبادات کے مسائل ہوں، تمام مسائل، موضوعات کو قرآن پوری اس کتاب میں منتشر طریقے سے لایا ہے. اس بات پہ اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں قرآن کے کنسیپٹ کا مطلب سمجھ آئے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کسی موضوع پر کوئی تحقیقی کتاب کا انداز نہیں رکھتی، بلکہ قرآن کا موضوع ہدایت ہے. اور ہدایت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے پر اگر ایسا ہوتا کہ صاحب سورہ بقرہ میں نماز کے احکام، سورہ آل عمران میں زکوٰۃ کے احکام، چلتے جائیے ایسے، تو ہم جب سورہ بقرہ پڑھ کر دوبارہ سورہ بقرہ کو پڑھنے آتے تو تب ہم دوبارہ نماز کے احکامات کا استحضار کرتے، اتنے عرصے نماز پرانی ہو جاتی. لیکن قرآن کا انداز ایسا ہے، ایسا ایک انوکھا اسلوب قرآن نے اپنایا ہے کہ عقیدہ ہو، کہ توحید ہو، کہ آخرت ہو، کہ تذکیر بالموت ہو، مرنے سے یاد دہانی کا مضمون ہو، ہے نا، شریعت کے مسائل ہوں، حلال و حرام کی یاد دہانی ہو، بار بار اس کتاب میں پلٹ پلٹ کر آتا ہے. موضوعات مختلف مواقع پر موضوعات بکھرے ہوئے ہیں تاکہ مسلسل موضوعات کی یاد دہانی ہوتی رہے. یہ ایک عجیب و غریب انداز ہے. تو اس لیے اس کتاب کا انداز چیپٹرائز نہیں ہے. سب سے چھوٹی اکائی جو قرآن کی ہے وہ ہے آیت. اب آیت کو بعض لوگ آیت کو جملہ نہیں کہہ سکتے. بعض حضرات ہمارے اسکالرز آیت کا ترجمہ ورسز کر دیتے ہیں جو تورات کی آیت کے لیے آتا ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کا ترجمہ ہے. قرآن کی آیت کے لیے تو لفظ آیا ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ آیت عربی میں کہتے ہیں نشانی کو، معجزے کو، ہے نا، ایسا کرشمہ کہ جس کا کوئی جواب نہ پیش کر سکے، جس کی کوئی نظیر نہ پیش کر سکے، جس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے. یہ ہے معجزہ. اور قرآن کی ہر آیت اپنے آپ میں علوم کے اعتبار سے، ہے نا، ہدایت کے اعتبار سے، اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے معجزہ رکھتی ہے، معجزے کی حیثیت رکھتی ہے. تو کیا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل ایک قرآن کا الگ اصطلاح ہے. کبھی یہ آیت ایک جملے کی ہوتی ہے، کبھی آیت کئی جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، کبھی یہ آیت گرامر کے اعتبار سے پورا جملہ بھی نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے، کبھی یہ ایک لفظ کی ہوتی ہے، کبھی یہ ایک حرف کی ہوتی ہے، قاف ایک حرف، کبھی یہ 2-3 حرفوں پر مشتمل ہوتی ہے، الف لام میم. تو گویا یہ قرآن کی ایک اپنی اصطلاح ہے، اس کا ہم کوئی ترجمہ نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ اگر قریب ترین اس کا ترجمہ کسی نے کامیاب کیا ہے تو وہ فقرے کا کیا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا آیا ہی اس کو کہنا چاہیے. یہ اللہ کی ایک نشانی. اس کے بعد جو قرآن کی سب سے بڑی اکائی ہے، سب سے بڑی جو قرآن کی اکائی ہے وہ ہے سورہ. سب سے چھوٹا یونٹ قرآن کا آیا، اور کئی آیات پر مشتمل ایک مجموعے کو سورہ کہا جاتا ہے. کئی آیات کے ایک مجموعے کا نام سورہ ہوا. اب سورہ کسے کہتے ہیں؟
سورت بنی ہے سور سے، اور سور کہتے ہیں عربی میں شہر پناہ۔ ایک شہر میں کئی مکانات ہوتے ہیں، کئی بلڈنگیں ہوتی ہیں، محلات ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں، جس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، اڑنے کا سامان نہیں تھا، تو شہروں کی حفاظت کا طریقہ یہ تھا کہ بڑے بڑے شہروں کے آس پاس جو ہے وہ شہر پناہ، جس کو باؤنڈری وال، جس طریقے سے کسی کیمپس پر باؤنڈری وال ہم کھینچتے ہیں آج کل کسی مکان پر، کسی کیمپس پر، تو شہروں کی طرف باؤنڈری، جس کو فصیل کہی جاتی تھی، ہے نا، شہر پناہ کہی جاتی تھی اس کو، تو وہ سور ہوتی تھی۔ اس میں چند پھاٹک لگا دیے جاتے تھے، دروازے لگا دیے جاتے تھے، اور ان کو بند کر دیا جاتا تھا، تو گویا شہر محفوظ ہو جاتا تھا۔ جب تک ہوائی جہاز نہیں ایجاد ہوئے تھے، اور ہوائی جہاز کے ذریعے جو ہے اڑ کر آنے کی یا بمبارڈمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں ایجاد ہوا تھا، جب تک شہروں کی حفاظت کا سب سے کامیاب طریقہ یہی ہوتا تھا کہ شہر کے ارد گرد فصیل یا شہر پناہ کھینچ دی جائے۔ تو چند مکانات اور بلڈنگیں محلے کے مجموعے کو، کہ جس کو ایک شہر پناہ میں، ایک باؤنڈری وال میں قید کر دیا جائے، وہ سور ہوتی تھی۔ تو آیات کا ایک مجموعہ، یعنی اللہ کے معجزات کا ایک شہر، ایک شاہکار، جس کو ایک سورت کا نام دے دیا گیا، بندش کر دی گئی کہ بھائی یہ 286 آیتیں سورہ بقرہ ہے، صاحب یہ 200 آیتیں ان کا نام سورہ آل عمران ہے، یہ 3 آیتیں ان کا نام سورہ کوثر ہے۔ تو چاہے وہ 286 آیتوں والی سورہ ہو، یا 3-4 آیتوں والی سورہ ہو، یا 10 آیتوں والی سورہ ہو، ہر سورت اپنے آپ میں ایک علیحدہ وجود، ایک علیحدہ تشخص، ایک علیحدہ وجود، اپنا تشخص رکھتی ہے۔ یہ قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، ایک آیت اور ایک سورہ۔ ان دونوں کا اعتبار ہے۔ دیکھیے قرآن نے کہا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ جب قرآن نے اہل مکہ کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اللہ کا نہیں ہے، یہ خود ان نے گڑھ لیا ہے، تو تم ان سے زیادہ عربی جاننے والے ہو، تم ان سے زیادہ عربی کے فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو، تم میں ان سے زیادہ بڑے بڑے شعراء اور ادبا، زبان داں خطبہ موجود ہیں، تو تم بھی ایک ایسی کتاب تیار کر لو۔ پھر قرآن نے چیلنج کو اور بھیانک کیا، یعنی اور چیلنج کو وزنی کیا، اور کہا کہ چلو چھوڑو، کتاب چھوڑو، 10 سور مثلی، اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھا دو۔ اور پھر قرآن نے چیلنج کو اور سمیٹا، اور ان کو بالکل بے بس و عاجز قرار دیا، اور کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک سورت لا کر دکھا دو۔ تو قرآن نے سورت کو ایک وجود اپنا، یہ نہیں کہا کہ اس جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو۔ تو قرآن نے کہا سین صاد، تو کہتے بھائی صاد داد، دیکھیے جیسے ایک آیت ہو گئی، آپ نے کہا صاد، میں نے کہا داد، ہے نا۔ تو فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت۔ ان آیات کا انسجام اب خالی الفاظ نہیں، اس سورت کے اندر جو آیتیں ہیں، چاہے چھوٹی سی، چاہے والعصر ہو کہ انا اعطیناہ ہو کہ قل هو اللہ احد ہو، قرآن کی چھوٹی ترین صورتوں کی طرف کا نام لیا ہے۔ ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کی فصاحت، جو جملے بنائے گئے ان کی بندش، جملوں کو جو ایک دوسرے سے ملایا گیا اس کی بلاغت، جن معانی کو استعمال کیا گیا اس کی بلاغت و علم المعانی کے گر، اور پھر یہ صورت چھوٹی یا بڑی ہونے کے ساتھ جن معانی اور اغراض کو پورا کیا، جس موضوع کو سمویا، اس کی فصاحت و بلاغت۔ اس میں اگر تم چیلنج کر سکتے ہو تو ایک ایسی صورت لا کر دکھاؤ کہ جس کی فصاحت ایسی ہو، جس کی بلاغت ایسی ہو، جس کے الفاظ کا انتخاب ایسا ہو، جس کی جملوں کی بندش ایسی ہو، ہے نا، جس کے مفہوم و معانی کا اغراض و مقاصد یہ ہو، جس کا انداز خطاب ایسا ہو، اور جو انسانی احساس و شعور کو، انسان کی روح کو ایسے مخاطب کر سکتی ہو جیسے کہ اس نے کیا ہے۔ تو یہ معجزہ ہوا۔ تو سورت کا ایک اعتبار ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی کچھ اور جو ہے تقسیمات ہیں۔ سب سے مشہور و معروف جو تقسیم ہے قرآن کی، اور ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ مستعمل ہے ہمارے درمیان، وہ ہے پاروں کی۔ ہم کہتے ہیں صاحب آج تراویح میں اتنے پارے ہو گئے، ہم کہتے ہیں صاحب بچے نے اتنے پارے حفظ کر لیے ہیں، سب اتنے پاروں کی تلاوت کر لی۔
30 پاروں پر قرآن کو منقسم کیا گیا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ یہ تقسیم عوام میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تقسیم اگر اس پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو سب سے بھونڈی قرآن کی تقسیم جو ہے وہ یہی ہے. اول تو یہ ہے کہ یہ تقسیم کس دور میں اور کن لوگوں نے کی ہے یہ مجہول ہے. تاریخ میں آج تک کوئی اس کی تحقیق صحیح نہیں کر سکا. مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں معارف القرآن میں کہ آج تک اس کی صحیح تحقیق نہیں ہو پائی ہے کہ یہ پاروں کی تقسیم کس دور میں اور کس نے کی ہے. اس کے اندر قرآن کی جو اکائی ہے صورتوں والی کہ قرآن نے چند آیات کو کم یا زیادہ ایک صورت میں سیٹ کیا. یہ پوری صورت ایک اللہ تبارک ایک قرآن کا ٹکڑا ہے. پاروں کی تقسیم ان ٹکڑوں کو توڑتی ہے. پارے صورتوں کے بیچ میں آ کر ان کو توڑ دیتے ہیں. صورت کا کچھ حصہ اس پارے میں رہ جاتا ہے, صورت کا کچھ حصہ اس پارے میں آ جاتا ہے. کہیں کہیں تو یہ تقسیم اتنی بھی بھونڈی ہے کہ 14واں پارہ شروع ہوتا ہے الف لام میم اور ایک سطر کے بعد آتا ہے ربما یود الذین کفروا. بھائی اگر سورت سے پارہ شروع ہو جاتا, لیکن یہاں دوسری بات یہ کہ تجوید کے اصول کے اعتبار سے جہاں وقف منع ہے, جہاں نہیں رکنا چاہیے قاری کو, رکنا مناسب نہیں ہے, وہاں پارہ ختم ہو جاتا ہے. اور 95% حفاظ مساجد کے اندر جو پاروں کے یا صفحات کی تعداد سے تراویح پڑھنے کے عادی ہیں, معانی جن سے اوجھل رہتے ہیں, وہ بیچارے معنی تو سمجھتے نہیں ہیں, رکوع کر کے سلام پھیر لیتے ہیں. آدھی بات آج ہوئی, آدھا قصہ آج ہوا, آدھا جملہ آج پڑھا گیا اور آدھا جملہ آدھا سینٹنس کل پڑھا جائے گا. اللہ کے کلام میں اتنا بڑا بھونڈا پن کر دیا گیا. تو یہ تقسیم انتہائی نامناسب ہے قرآن کے تجوید کے اصول کے اعتبار سے, معانی کے اصول کے اعتبار سے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیے بہت نوٹ کریے گا میری اس بات, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک قرآن چھاپیں اور اس میں پاروں کی سیٹنگ بدل دیں اور کہیں کہ صاحب یہ بہت بھونڈی تھی میں اب اچھی کرتا ہوں. کیونکہ جب کسی شخص نے اس کو تقسیم اس طریقے سے کی ہوگی اس وقت اس نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے صحیح کام کیا ہے, آج ہمیں وہ نامناسب لگ رہا ہے. تو آج ہم اپنی دانش سے قرآن میں کوئی تبدیلی کر دیں, قرآن کی تقسیم میں کوئی اپنی رائے چلا دیں, وہ کل کو وہ غلط ہو. تو قرآن بہت باوقار کتاب ہے. قرآن کے اندر تبدیلی لانا یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ قرآن میں چھیڑخانی نہیں ہو سکتی. تو قرآن کے اندر کوئی عمل کرنے میں بڑی توقف کرنا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کر, بہت غور خوض کر کے. اسی لیے دیکھیے آج تک کتنے علماء گزرے ہوں گے, کتنے محققین گزرے ہوں گے, کتنے وہ حضرات گزرے ہیں کہ جن کی کتاب پڑھنے کے بعد ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اس بات کی جسارت نہیں کی کہ ہم قرآن کا ایک نیا نسخہ چھاپیں اور اس میں قرآن کے پاروں کو کوئی نیا نام یا نئی تقسیم یا نئی تعداد دے دیں. اللہ کی طرف سے کوئی قرآن کی 30 پاروں کی تعداد تھوڑی فرض ہے کہ ہم تبدیلی کریں تب بھی 30 ہی کر دیں. تو قرآن کی طباعت میں دیکھیے یہ جیسا لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے اس میں چھیڑ خانی ان کے عقیدوں کو خراب کر سکتی ہے, ان کے ایمان کو متاثر کر سکتی ہے, قرآن کے تعلق سے ان کی عقیدت کو مجروح کر سکتی ہے. ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یہ تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نہیں ہے, صحابہ کے زمانے کی نہیں ہے, تابعین کے زمانے کی نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے, کچھ مفسرین نے خیال ظاہر کیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانے کے اندر قرآن بہت موٹے موٹے کاغذوں پر لکھا جاتا تھا, عربوں کی کھالوں پر لکھا جاتا تھا,
اتنے باریک باریک اتنے اچھے کاغذات نہیں آئے تھے اس زمانے میں. تو جب قرآن کے مصحف کو لکھا تو وہ بہت بڑا اتنا ہو گیا، تو اس کو جلد بنانے کے لیے، حفاظت کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے کسی شخص نے صفحات کی تعداد کے اعتبار سے، سائز کے ساوات کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے اس کو برابر 30 نستیوں میں باندھ دیا. اور یہ چیز ایسی چلی کہ قرآن 30 پاروں میں منقسم آج تک ہم سمجھنے لگے. تو بہرحال واللہ عالم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کی یہ جو ایک تقسیم ہے جو سب سے مشہور و معروف ہے سپاروں کی، وہ اس طریقے سے. دوسری اس کی تقسیم جو ہے، جو بہت مشہور و معروف تقسیم ہے، وہ رکوعوں کی تقسیم ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جگہ جگہ رکوع ہیں، کہ صاحب یہ 1 رکوع ہو گیا، یا 2 رکوع ہو گئے، یا 3 رکوع ہو گئے. رکوع کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ رکوع سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یا تابعین کے زمانے کے نہیں ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ایسی حکمت و مصلحت ہے کہ یہ کس دور کے ہیں، کس شخص نے رکوع لگائے ہیں یہ نہیں معلوم. لیکن یہ تقسیم قرآن کی کافی قرین قیاس ہے. اختلاف کیا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں، کچھ حضرات نے کیا ہے رکوعوں کے سلسلے میں بھی کلام، لیکن کافی حد تک، یوں ہم کہیں کہ 95% تک قرآن کے جو رکوع ہیں وہ معانی کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، اور قرآن کی تلاوت میں وقف وغیرہ کے اعتبار سے جو ہے بہت مناسب جگہ ہے. اگر ایسا قاری کہ جو قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، جو قرآن کے مطلب کو نہیں سمجھتا، وہ اگر اس رکوع پر اپنی تلاوت کو چھوڑے، مثال کے طور پر ہم تلاوت کرتے کرتے ہمیں کام آ گیا، ہمیں اٹھنا ہے، اب بند کرنی ہے ہمیں تلاوت، تو اگر ہم رکوع پورا کر کر اٹھیں گے تو ہم قرآن کے کسی جملے کو یا قرآن کے کسی مضمون کو یا قرآن کی کسی بات کو ادھوری چھوڑ کر نہیں اٹھیں گے، بات پوری ہو جائے. یا اسی طریقے سے اگر ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں تو ہم بے تکی معانی کے اعتبار سے بے تکی جگہ رکوع نہیں کریں گے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عجمی حضرات کے لیے، کہ جو حضرات عرب نہیں تھے، ان کے لیے کسی معلم نے، کسی استاد نے کہ آپ یہاں تک رکوع کیجئے، یا کسی قاری نے اپنے طلبہ کو پڑھاتے ہوئے یہ اتنا حصہ ہے کہ ایک بار میں اس کو سبق دے کر پڑھایا جو اس طریقے سے اس نے رکوع کی حیثیت حاصل کر لی. مولانا شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی دلیل تو نہیں ہے اس بات کی، لیکن اگر قرآن کے رکوعوں کی تعداد کو ہم تقسیم کریں تو اگر ہم روزانہ تراویح میں 20 رکوع پڑھیں، ہر رکوع پر 1 رکعت کریں اگر، تو 27 دن کے اندر قرآن ختم ہو جائے گا. یہ مولانا نے ایک بات فرمائی. اس کے بعد جو ایک تقسیم ہے قرآن کی، وہ ہے منزل کی تقسیم. یہ قرآن کی سب سے قدیم تقسیم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید عوام الناس، آج کل ہم حضرات، ہم لوگ سب سے کم اس تقسیم سے واقف ہیں. قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. قرآن کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ تقسیم صحابہ کے دور کی ہے، اور اس تقسیم میں تصنع نہیں ہے. جو عین عرب کا ذوق تھا کہ عرب کو مثال کے طور پر کر اس کے 3 حصے کروں، تو وہ سادگی سے اپنے انداز سے سہولت سے کر لیتے تھے. وہ بالکل ترازو لا کر یا کیلکولیٹر سے جو ہے وہ تقسیم کر کے کسی چیز کا حصہ نہیں نکالتے تھے. وہ ایک اندازے سے، ان کی کام اندازے سے ہوتا تھا. تو اکثر صحابہ کا یہ معمول تھا، ایک بڑی تعداد صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن کو 7 دن میں ختم کرتے تھے. اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ وہ قرآن کو 7 دن میں ختم کریں. لہٰذا وہ قرآن کو 7 منزلوں میں پڑھا کرتے تھے. ایک دن جتنا قرآن پڑھتے تھے اس کو ایک منزل قرار دیتے تھے. یہ عین عرب ذوق تھا، کیونکہ عرب جب کوئی سفر کرتے تھے تو ایک دن میں جتنے اونٹوں پر قافلہ چلا کرتا ہے، ایک بار چل کر جو قافلہ ٹھہراؤ کرتا ہے اس کو ایک منزل کہتے ہیں. ٹھیک اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں جب شروع ٹرین کا زمانہ آیا تھا تو ٹرین کے سفر میں یہ نہیں کہا جاتا تھا
کہ صاحب کتنے کلومیٹر چلے، یہ کہا جاتا تھا کہ صاحب یہاں سے فلاں جگہ، بس صاحب بہت زیادہ قریب دور نہیں ہے، تو 2 اسٹیشن ہیں، 4 اسٹیشن ہیں. تو جس طریقے سے ہم اسٹیشن کہتے تھے، اس طریقے سے عرب اپنے منزل کہا کرتے تھے سفر کے دوران پڑاؤ کو. تو کیونکہ قرآن کو پورا کرنا ہے تو 7 منزلیں، یعنی جس پر ہم ٹھہر جائیں، جتنا ایک دن میں پڑھ کر روک دیں، باقی کل پڑھیں گے، تو ایک منزل. تو یہ عین عربی ذوق کے مطابق ہے. تقریباً قرآن کو 7 حصے جو ہے، اگر آپ کیلکولیٹر سے کریں گے تو کتنے نکلیں گے صاحب؟ 6 پنجے 30، تو 5 پارے سے تھوڑا کم ہونا چاہیے. تقریباً منزلیں لگ بھگ کہیں زیادہ کہیں کم اتنی ہیں. اس تقسیم میں 2 خوبیاں ہیں. ایک تو خوبی کیا ہے کہ بھئی ہفتہ 7 دن کا، تو اگر منزل کی اتباع کریں گے تو 1 ہفتے میں قرآن پورا ہو جائے گا. دوسری بات کیا ہے کہ اس تقسیم میں جو قرآن کا جو سب سے اصل تقسیم ہے سورہ، اس تقسیم میں سورے نہیں ٹوٹتے. کہیں بھی منزل بیچ سورت میں نہیں پڑتی، سورت پوری ہونے کے بعد منزل آتی ہے. اب اس کو یاد رکھنے کا ایک بڑا انوکھا انداز ہے، بڑا مزے کا اس میں ایک نکتہ ہے. دیکھیے، سورہ فاتحہ تو دیباچہ ہے، سورہ فاتحہ تو قرآن کا پیش لفظ ہے، تو اس کو تو چھوڑ دیجئے، 7 آیتیں ہیں. اب پہلی منزل میں 3 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، 3 سورتیں. دوسری منزل میں 5 سورتیں، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ. تیسری منزل میں 7 سورتیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل، 7 سورتیں. چوتھی منزل میں 9 سورتیں، چوتھی منزل میں 9 سورتیں. تقریباً یہ آپ کی سورہ اسراء سے شروع ہوتی ہے اور سورہ فرقان پر ختم ہوتی ہے. اور چھٹی منزل، 5ویں منزل جو ہے وہ 11 سورتوں پر مشتمل ہے. سورہ شعراء سے شروع ہوتی ہے اور وہ جا کر جو ہے وہ سورہ یاسین پر ختم ہوتی ہے. سورہ یاسین اس کی آخری ہے. اور چھٹی منزل کے اندر 13 صورتیں، 11 کے بعد 13، جو سورہ فصلت سے، سورہ صافات سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً سورہ حجرات پر، سورہ قاف سے پہلے سورہ حجرات پر جا کر ختم ہوتی ہے. اور 7ویں منزل میں سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، جو طوال مفصل کہا جاتا ہے، جس میں چھوٹی صورتیں ہیں، اور سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور وہ جا کر سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے آخری قرآن میں. اس میں 65 صورتیں ہیں. اور اس میں بھی ایک نقطہ ہے کہ 13 کے بعد اب 15 آنا چاہیے، 13، تو 13 پنجے 65. تو بہرحال یہ ایک نقطہ ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یہ اس طریقے سے ان کو ہم منزلوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. اگر اس کو انسان پڑھے گا تو قریب قریب وقت میں کم سے کم تلاوت ہو سکتی ہے. تو یہ قرآن کی تقسیم ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی کہ قرآن کے نازل ہونے کی کیفیت، کہ قرآن نازل کیسے ہوا. اس میں تو بات انشاءاللہ جب سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی تفسیر کی جائے گی، وہاں نزول وحی ہے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے بخاری کے اندر پہلی، کہ باب بدء الوحی، کہ وحی کیسے شروع ہوئی، تو وحی کیسے آتی تھی اور وحی کس کس طرح آتی تھی، اور قرآن کی وحی اور حضرت جبریل کا جو سلسلہ ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور آخر دعوانا الحمدللہ.